زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں لانے والے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کی زندگی الجھنوں میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر خود خوشیوں کی امیدیں لگانا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو پریشان کر کے، کسی کو غم زدہ کر کے میرے دروازے پر اپنی خوشیوں کی خیرات مانگنے مت آنا۔ اور سنو، کسی کو ایک پل کی خوشی دے کے پھر اپنی پریشانیوں کی فکر مت کرنا۔ پھر میں رب جانوں تمہاری پریشانیاں جانے، میں تمہاری زندگی میں سے پریشانیوں کو دور کر دوں گا، ٹینشنوں کو دور کر دوں گا، تمہاری زندگی کو خوشحالیوں سے بھر دوں گا۔ 3 گناہ ایسے ہیں جو زندگی میں پریشانیاں لاتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے گھر کا رزق کم ہوتا ہے، رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیا جاتا ہے، مصیبتوں کے سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ نمبر 1، کسی کو دکھ دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو پریشان کرنا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے بیٹے کو کسی عالم دین کے پاس لے گیا۔ وہ عالم دین بڑے ہی نیک دل انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ بادشاہ نے کہا، عالم دین صاحب میرے بیٹے کو اچھی تربیت دیں، میرے بیٹے کو تعلیم دیں، میرے بیٹے کو اٹھنا بیٹھنا سکھائیں، میرے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، تاکہ میرے مر جانے کے بعد یہ اقتدار سنبھال سکے، یہ اقتدار والی کرسی سنبھال سکے، میرے منصب پر فائز ہو سکے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو عالم دین کے سامنے بٹھا کر گھر کو چلا گیا۔ اب عالم دین نیک دل انسان تھے، عالم دین نے خوب کر کے بادشاہ کے بیٹے شہزادے کو دین کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، عمدہ تعلیم دی۔ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا بیٹا حافظ قرآن بھی بن گیا، عالم دین بھی بن گیا۔ آج پڑھائی کا آخری دن تھا، تعلیم بھی مکمل ہو گئی، دستار بھی ہو گئی۔ آج شہزادے کا خوشی کا دن تھا کہ آج اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی۔ دستار کے بعد، تعلیم کے مکمل ہو جانے کے بعد، استاد محترم نے اس شہزادے کو کمرے کے اندر بلایا۔ جب شہزادہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو استاد محترم نے کنڈی بند کر دی۔ اب سوٹا اٹھایا، خوب پٹائی کی شہزادے کی۔ استاد نے اپنے شاگرد کی خوب پٹائی کی، اسے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اس کا جسم زخموں سے چور چور کر دیا، بے وجہ مارا۔ اس شہزادے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، حالانکہ آج تو اس کے لیے خوشی کا دن تھا، کیونکہ آج اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ اسے اتنا مارا کہ اس کا جسم زخموں سے چور چور کر دیا۔ مار کھانے کے بعد اس شہزادے کو گھر رخصت کر دیا، ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا کہ آج تیری تعلیم مکمل ہو گئی۔ شہزادہ روتا ہوا اپنے گھر گیا، باپ کے سامنے گیا تو بادشاہ سلامت نے پوچھا، بیٹے آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کیا؟ کس نے تجھے اس قدر مارا؟ کس کی جرت ہوئی کہ بادشاہ کے شہزادے کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس قدر مارے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا حضور مجھے استاد محترم نے بے وجہ مارا ہے، میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ چپ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹے، جو استاد ہوتے ہیں نا یہ بھی باپ ہوتے ہیں، استاد باپ ہوتا ہے۔ ساری دنیا تمہیں نیچے گرانا چاہتی ہے، ساری دنیا تمہیں نچلے مقام پر دیکھنا چاہتی ہے، نچلی جگہ پر دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک باپ اور ایک استاد ہی ہے جو اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو اونچے والے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، بلندیوں پر دیکھنا چاہتا ہے، پرواز کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ بیٹے اگر تیرے استاد نے تجھے اس قدر مارا ہے، پیٹا ہے، تیرا جسم زخموں سے چور چور کر دیا، لہو لہان کر دیا، تو صبر کر لے، اسی میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، اسی میں تیری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے صبر کی توفیق دے،
خیر وقت گزرتا گیا، اس کہانی کو 22 سال گزر گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد اب اسی شہزادے نے ہی اقتدار سنبھالنا تھا، حکومت سنبھالنی تھی۔ اب شہزادہ جیسے ہی با اختیار ہوا، با اقتدار ہوا، شہزادہ جیسے ہی اقتدار والی کرسی پر بیٹھا تو شہزادے نے فوراً ہی آرڈر دیا، حکم دیا کہ جلدی جاؤ میرے استاد کو لے کر آؤ، میرے استاد کو میری عدالت میں پیش کرو جس نے مجھے بے وجہ مارا تھا، بے وجہ پیٹا تھا، میں روتا رہا، چیختا اور چلاتا رہا، میرے استاد کو ذرا بھی رحم نہ آیا مجھ پر۔ جاؤ نا میرے استاد کو لے کر آؤ، میں اپنا بدلہ لے لوں، اس لیے کہ پہلے میں بے اختیار تھا، اب با اختیار ہوا، اب میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس اقتدار ہے۔ وزیر مشیر دوڑتے ہوئے گئے۔ اس وقت استاد بوڑھا ہو چکا تھا، استاد کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، بھویں سفید ہو چکی تھی، استاد کے بال سفید ہو چکے تھے، استاد بے قوت ہو چکا تھا، کمزور لاغر ہو چکا تھا۔ استاد کے ہاتھ تو تھے مگر کانپتے تھے، آنکھیں تو تھیں دیکھنے کے لیے کمزور تھیں، کان تو تھے سننے کے لیے کمزور تھے۔ استاد لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے چلتے ہوئے بادشاہ کے بیٹے کے سامنے آیا۔ استاد کہنے لگا، جی شہزادے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو شہزادے نے کہا، استاد جی اب میں شہزادہ نہیں رہا، میں بادشاہ بن گیا ہوں، اب میں بے اختیار نہیں رہا، میں با اختیار بن گیا ہوں، میں با اقتدار بن گیا ہوں، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوں، بادشاہت سنبھالی ہوئی ہے، میں نے حکومت سنبھال لی ہے۔ بیٹے مجھے بلانے کی وجہ کیا تھی؟ مجھے بلانے کا مقصد کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے تو نے مجھے بلایا؟ تو بادشاہ نے کہا، شہزادے نے کہا، استاد محترم 22 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، چونکہ زیادتی نہیں کی تھی، میرا قصور نہیں تھا، مجھے بے وجہ مارا گیا تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے، نہ تو میرے جسم سے درد گیا ہے، نہ ہی تو میرے دل سے وہ درد گیا ہے، تو وہ بدلہ لینے کے لیے میں نے آپ کو اپنے پاس بلوایا ہے، کیونکہ پہلے میں بے اختیار تھا، آج میں با اختیار ہوا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اقتدار والی کرسی سنبھالی تو فوراً ہی سب سے پہلے آپ کو ہی بلایا ہے، کیونکہ آپ کا دیا گیا درد مجھے سونے نہیں دیتا تھا، آپ کے مجھ پر برسائے ہوئے سوٹے مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ استاد نے کہا، بیٹے کتنا عرصہ گزر گیا ہے تجھے مار کھاتے ہوئے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے تیرے اوپر ظلم ہوتے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، استاد محترم 22 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن کیا کروں، وہ درد بھولنے کو نہیں آ رہا۔ استاد محترم میری زیادتی تو بتائیں، میرا قصور تو بتائیں، آخر میں نے کون سی ایسی غلطی کی تھی کہ آپ نے مجھے اس قدر بے وجہ مارا تھا کہ میرا جسم لہو لہان کر دیا؟ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے خیرات مانگتا رہا، بھیک مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی، آپ کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا، مجھے بتائیں میں نے کون سی ایسی غلطی کی تھی؟ یہ سنتے ہی استاد محترم کی آنکھیں نم ہو گئیں، استاد کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ استاد نے کہا، بیٹے اسی دن کے لیے ہی تو میں نے تجھے مارا تھا، اسی دن کے لیے ہی تو میں نے تجھے بے قصور مارا تھا۔ بیٹے میں نے تجھے مارا اس لیے تھا، میں تجھے دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ یاد رکھنا کہ جس طرح 22 سال بعد بھی تیرے اوپر کیا گیا ظلم تجھے یاد ہے، جس طرح 22 سال بعد بھی تجھے ملی گئی تکلیفیں تجھے یاد ہیں، ملے گئے درد تجھے یاد ہیں۔ پہلے تو بے اختیار تھا، آج جیسے ہی با اختیار ہوا تو فوراً ہی مجھے بلا لیا بدلہ لینے کے لیے۔ بیٹے یاد رکھنا، جس طرح 22 سال پرانا درد تجھے یاد ہے، نہیں بھولا، جس طرح تجھے درد یاد رہا ہے اسی طرح غریب کو بھی درد یاد رہے گا، جس طرح تیرے اوپر کیا گیا ظلم تجھے یاد رہا ہے اسی طرح غریب کو بھی قیامت تک کیا گیا ظلم یاد رہے گا۔ قیامت تک
دیے گئے دکھ درد تکلیفیں یاد رہیں گی۔ پہلے تو بے اختیار تھا، کچھ نہ کر سکا، تو کمزور تھا، تو لاغر تھا، کچھ نہ کر سکا۔ آج جیسے ہی با اختیار ہوا ہے، بدلہ لینے کے لیے تو نے مجھے بلوا لیا۔ ایسے ہی غریب لوگ دنیا میں تو بے اختیار ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، دنیا میں کمزور ہیں، لیکن مر جانے کے بعد قیامت کے دن انہیں درد بھولے گا نہیں۔ جس طرح تجھے 22 سال تک درد نہیں بھولا، انہیں بھی قیامت تک یہ درد نہیں بھولے گا۔ قیامت کے دن جب یہ با اختیار ہوں گے نا، تو پھر تجھے اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے، ایک ایک تنکے کا بھی تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ بیٹے، اس دن کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو درد نہ دینا، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالنا، کسی کے دل سے نکلی آہ، کسی کے اندر سے نکلا ہوا ٹھنڈا سانس ہواؤں کو پھاڑتا ہوا، فضاؤں کو پھاڑتا ہوا عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتا ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا ہے۔ سب کچھ کرنا، کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو دکھ دینے کے بعد، کسی کو درد دینے کے بعد، کسی کی زندگی اجیرن بنانے کے بعد اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، تقدیر جب تھپڑ مارتی ہے نا، تو پھر وہ دل پر نہیں، سیدھا روح پر ہی جا لگتا ہے۔ تو فرمایا کسی پر ظلم کرنے والا جو گناہ ہے، کسی کو دکھ دینے والا جو گناہ ہے، اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سے سکون، چین، قرار کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ انسان کے گھر کو، انسان کی زندگی کو پریشانیوں کے دلدل میں اس طرح پھنساتا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ دوسرا گناہ، خود کو اللہ کی مخلوق سے افضل ترین سمجھنا اور اللہ کی مخلوق کو خود سے کم تر سمجھنا۔ کم تر سمجھنا۔ وہ ایک اللہ والے تھے، فقیر تھے، جنگل میں بیٹھے تھے، اپنی مستی میں مست تھے اور کہہ رہے تھے، نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیرا کہا کیوں مانوں۔ اس طرح کے جملے بول رہے تھے تو وہاں سے ایک عالم دین کا گزر ہوا، مولانا صاحب کا گزر ہوا۔ مولانا صاحب نے جیسے ہی اللہ والے کے یہ جملے سنے کہ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیرا کہا کیوں مانوں، تو گزرتے ہوئے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اللہ والے نے جیسے ہی سنا، اٹھا دوڑ کر مولانا صاحب کے قدموں پر جا گرا۔ حضرت خیر تو ہے، آپ نے مجھ پر کفر کا فتویٰ کیوں گاڑ دیا؟ کس وجہ سے گاڑا؟ کہا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ تو کہہ رہا تھا نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیرا کہا کیوں مانوں؟ یہ تو کافر لوگ کہتے ہیں، ایسا کہنے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان بھلا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا، او مولوی صاحب، پہلے ذرا غور تو کر لیتے، اچھی طرح سن تو لیتے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں، میں بھلا اپنے رب کو تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کس کو کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ والے نے کہا کہ میں تو اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، میں تو اپنے نفس امارہ کو کہہ رہا تھا۔ میرا نفس مجھے ایک گناہ کرنے کے لیے بار بار اکسا رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ گناہ کر، یہ گناہ کر۔ میں تو اپنے نفس امارہ کو کہہ رہا تھا، اپنے اندر چھپی میں کو کہہ رہا تھا۔ جہاں نفس امارہ حاوی ہونا، وہاں پر میں خود بخود آ جاتی ہے، وہاں پر تکبر خود بخود آ جاتا ہے۔ جب اللہ نے ابلیس کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، پہلے نفس امارہ ابلیس پر حاوی ہوا تھا، اس کے بعد اس کے اندر میں آئی، اس کے بعد اس کے اندر تکبر آیا۔ تو جہاں نفس امارہ حاوی ہو، جس وجود پر نفس امارہ حاوی ہو، جس وجود کا نفس امارہ سردار ہو، بادشاہ ہو، تو وہاں میں خود بخود آ جاتی ہے۔ اللہ والا کہنے لگا، او مولوی صاحب، میرے اندر چھپی جو میں تھی نا، جو تکبر تھا، جو نفس امارہ تھا، میں تو اسے کہہ رہا تھا نہ تو میرا خدا ہے، نہ تو میں تیرا بندہ ہوں، پھر میں تیرا کہا کیوں مانوں، پھر میں گناہ کیوں کروں؟ اس لیے فرمایا خود کو اللہ کی مخلوق سے افضل ترین سمجھنا اور اللہ کی مخلوق کو خود سے کم تر سمجھنا، ایسے سمجھو کہ تم خدا کو نہیں مان رہے، ان دنوں تم نے نفس امارہ کو خدا مانا ہوا ہے۔
نفس امارہ کی پوجا کر رہے ہو، خدا کو کہاں مانتے ہو، رب کو کہاں مانتے ہو؟ تم تو نفس امارہ کو مانتے ہو، اس لیے تو تمہارے اندر میں آ گئی، اس لیے تو تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ فرمایا عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو۔ عاجز بندہ میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور عاجز تاجر، عاجز مالدار، عاجز کاروباری، انکساری اختیار کرنے والا کاروباری دن بدن بلندی کی طرف جاتا ہے، دن بدن ترقی کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا تیسرا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی غیر کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانا، غیر انسان کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانا اور غیر انسان سے جا کر مانگنا، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر۔ ہائے جب سے ہم نے مسجد چھوڑی، جب سے ہم نے مسجد کو ویران کیا، تب سے ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال کے ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس سکون نہیں ہے، چین و قرار نہیں، اس لیے کہ ہم نے خدا کے گھر کو ویران کیا۔ پیسہ تو کما لیا، دولت تو کما لی، لیکن سکون نہیں رہا، چین و قرار نہیں رہا۔ زندگی موت مانگتی ہے، دن بدن منہ سے بے ساختہ جملہ نکل جاتا ہے، اللہ موت ہی دے دے، ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے کہ ہم دین کی طرف نہیں گئے، اس لیے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ جب تک ہم دین کے اندر تھے تب تک پرسکون تھے، زندگی خوشحال تھی۔